اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں اللہ تعالی نے اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ ہم نے ہی اس کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں جیسے تورات، زبور، انجیل، اس طرح کی جو کتابیں نازل کی گئیں ان میں انسانوں نے اپنے مزاج کے مطابق ان کتابوں کے اندر تحریفیں کی، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو رد و بدل کیا۔ جو احکامات، جو باتیں ان کے مزاج کے موافق ہوتی اسے وہ مان لیتے تھے، اور جو باتیں ان کے مزاج کے خلاف ہوتی اسے وہ مٹا دیتے تھے، اور اپنے طور پر جو بات انہیں پسند ہو اسے وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے آسمانی کتابوں کے اندر انسانوں نے تحریفیں کی، رد و بدل کیا۔ لیکن جب قرآن مجید نازل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس ذکر یعنی اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا اور اب جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم ہی لیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آسمانی جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئیں جس طرح سے اس میں انسانوں نے تحریفیں کی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اب کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ تو اس کتاب یعنی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کئی حکومتیں آئیں، کئی قومیں آئیں، کئی لوگوں نے قرآن مجید کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی، ان کی ساری کوششیں بیکار ہوئیں، وہ قرآن مجید کو نہیں مٹا سکے۔ اتنی ساری کوششوں کے باوجود آج بھی قرآن مجید اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا۔ نہ تو اس کے اندر کسی صورت کی کمی ہوئی، نہ تو اس کے اندر کسی آیت کی کمی ہوئی، نہ تو اس کے اندر جو زیر و زبر ہے اس میں بھی کسی بھی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، وہ بالکل اسی حالت میں موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور یہ کلام قرآن مجید قیامت تک بالکل اسی حالت میں اور بالکل محفوظ رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے متعلق اس بات کو ذکر فرمایا جو قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کرتے، دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو اپنی پھونکوں کے ذریعے جو ہے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، بھلے سے کفار اس کو ناپسند کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا، بھلے سے مشرکین اس کو ناپسند کریں۔ تو قرآن مجید اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ دنیا کتنی بھی کوششیں کر لے، کتنی بھی سازشیں کر لے، کتنی بھی پلاننگ کر لے دنیا قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے، لیکن قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا، اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کو مٹانے کی کوششیں کرنے والے یہ سارے مٹ جائیں گے، لیکن قرآن اور دین اسلام یہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Oh
يا رجاء